بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم 10 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 عیسوی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے جب نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں یزیدی حواریوں نے شہید کر دیا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زہری حیات طیبہ میں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دے دی تھی۔ حدیث پاک کے مضمون کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک شیشی دی جس میں کچھ مٹی تھی اور فرمایا جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھنا اس دن میرے شہزادے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس وہ مٹی واقع کربلا تک موجود تھی۔ ایک دن آپ نے دیکھا وہ مٹی سرخ ہو گئی اور وہ دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ واقع کربلا اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چند تاریخی نکات۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا جس کی سب سے بڑی وجہ یزید کا فسق اور فجور تھا، مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یزید شراب اور شباب کا دل دادا تھا، فسق و فجور کی ہر عادت اس میں موجود تھی۔ اس صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کی بیعت سے انکار کرنا عین شریعت تھا۔ جب یزید تخت نشین ہوا تو اس نے حاکم مدینہ ولید بن عقبہ سے امام حسین علیہ السلام کی بیعت لینے کو کہا، لیکن ولید نے سختی نہ کی۔ مروان بن الحکم نے آپ رضی اللہ عنہ کو بیعت کرنے پر مجبور کیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کا سفر اختیار فرمایا اور وہاں سے اہل کوفہ کی دعوت پر کوفہ تشریف لے گئے۔ بعض مورخین کے مطابق اہل کوفہ نے آپ کو 70,000 خطوط لکھے اور کہا کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر یزید کے خلاف بیعت کریں گے۔ لیکن تاریخ گواہ کہ اس دور کے ان اہل کوفہ جیسا بدبخت اور بے وفا کوئی اور نہ ہوا۔ جب ولید نے امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے یزید کی خفیہ بیعت طلب کی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کا وقت لے کر مکہ روانہ ہو گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب بیعت عام ہوگی تب آؤں گا۔ اس پر مروان ولید کے ساتھ بہت ناراض ہوا اور کہا تم نے بیعت کا وقت کھو دیا، اب قیامت تک ان شخصیات کی بیعت لینا ممکن نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ 27 رجب المرجب 60 ہجری کو مکہ روانہ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کے خط پڑھ کر حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ اصل صورتحال معلوم کر سکیں۔ حضرت مسلم کے کوفہ پہنچتے ہی 12,000 اہل کوفہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کوفہ والوں کے حالات دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کا خط لکھا۔ جب یزید کو ان حالات کا علم ہوا تو اس نے کوفہ کی گورنری سے نعمان کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس سفاک شخص نے کوفہ پہنچتے ہی اعلان کیا کہ جو مسلم بن عقیل سے عہد توڑ دیں گے انہیں امان دیا جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل اس وقت حضرت ہانی بن عروہ کے گھر تھے۔ اس ظالم سفاک نے ہانی کو بلا کر حضرت مسلم کو پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت ہانی نے انکار کر دیا جس پر انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ امام مسلم بن عقیل کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ جب ان کو شہید کرنے لگے تو انہوں نے محمد بن اشعث کو کہا کہ امام حسین تک میرا پیغام پہنچا دو کہ کوفہ ہرگز نہ آئیں اور کوفہ والوں پر اعتماد نہ کریں۔ ابن اشعث نے ایک قاصد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو
حضرت عمر بن عبد الرحمن، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم نے مشورہ دیا کہ آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں، وہاں کوئی قابل اعتماد نہیں، لیکن امام نے فرمایا کہ میں وہاں جانے کا عزم کر چکا ہوں۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو مکہ معظمہ سے کوفہ کی طرف چل پڑے۔ کوفہ جاتے ہوئے مشہور و معروف شاعر فرزوق آپ رضی اللہ عنہ کو ملا اور اس نے عرض کی کہ اے امام، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ قضائے الہی آسمان سے اتری ہے اور اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ابن زیاد کے حکم پر پولیس کے ہیڈ حسین بن نمیر نے مقام قادسیہ سے لے کر جبل لعل تک اپنے بندوں کے ذریعے ناکہ بندی کروا دی۔ امام حسین علیہ السلام کے قاصد کو ابن زیاد کے آدمیوں نے قتل کر دیا۔ راستے میں آپ کو محمد بن اشعث کا بھیجا ہوا قاصد ملا اور اس نے حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنائی۔ اس موقع پر حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے پر زور دیا، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ 2 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 680 عیسوی کو میدان کربلا میں اترا۔ اگلے دن عمر بن سعد تقریباً 6000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ عمر بن سعد پہلے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنے پر راضی نہ تھا، لیکن پھر اپنے اقتدار کی خاطر 9 محرم الحرام کو تلوار اٹھانے پر تیار ہو گیا۔ 10 محرم کی صبح امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا اور یزیدی فوج کو اللہ تبارک و تعالی کا خوف دلایا، لیکن ان بدبختوں پر ذرہ برابر اثر نہ ہوا اور انہوں نے نواسۂ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ کو شہید کرنے کے لیے تلواریں اور نیزے تیار کر لی۔ اسلام کی بقا کا یہ معرکہ شروع ہوا۔ یزیدی فوج کے بہت سے بدبخت قتل ہو گئے اور گلشن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پھولوں نے اپنا خون دے کر نانا کے دین کو بقا بخشی۔ ایک ایک کر کے خانوادہ رسول کے افراد شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے خود تلوار سنبھال لی۔ یزیدیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا۔ شمر آپ کو شہید کرنے کی غرض سے آگے بڑھا تو آپ نے اس بدبخت کا برس زدہ چہرہ دیکھ کر فرمایا، میرے نانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ میں ایک دھبے دار کتے کو دیکھتا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون سے ہاتھ رکھتا ہے۔ اے بدبخت، بلا شبہ تو ہی وہ بدبخت کتا ہے۔ اس سفاک لعین نے گردن کی طرف سے وار کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے سوار نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام کا سر مبارک نیزے پر رکھ کر یزید کے دربار میں لے جایا گیا تو اس بدبخت لعین نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اپنے سامنے تشت پر رکھ کر آپ کے دندان مبارک کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے اپنے اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ جو کفار کی طرف سے آئے تھے اور قبیلہ خزرج کی مصیبتوں کے شاہد موجود ہوتے تو وہ خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے، شاباش اے یزید، تیرا ہاتھ شل نہ ہو، ہم نے بدر کا انتقام لے لیا۔ بنی ہاشم سلطنت سے کھیل رہے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ واقعہ کربلا جس نے بھی بیان کیا، وہ مسلمان مورخین ہوں یا عیسائی، وہ اسلام کے ازلی دشمن ہندو ہوں یا یہودی، سب نے یزید کو برا بھلا اور غلط کہا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ غیر مسلم بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سر تو کٹا دیا لیکن نانا کے دین کو بقا بخشی اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور بقول خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ است حسین پادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔